خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک دنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے۔ یہ اللہ کی تجلیات میں ہمیشہ گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام واہب بن عمرو تھا۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے پاس جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل سے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اس کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ اپنے محل سے نکل کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول دانا سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا جی میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام تر واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات میں جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، رگزاریں اور پھل پھول دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے اور خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت سے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک دیا۔ ہارون الرشید بولے کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ تو دربان نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام لکھا ہوتا ہے صرف وہی اندر جا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ شام کو وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے السلام علیکم کہا اور بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے کہا کیا تم یہ محل بیچو گے؟ تو بے ساختہ بہلول نے کہا ہاں میں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سیر سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا
کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے، تو فرمانے لگے کہ اللہ عز و جل کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ ایک دانہ دینار کا ملے، ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے سامنے سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ بہلول کی دانائی کے بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، ان سے زندگی کی ان تمام تر قیمتی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان ان تمام تر باتوں پر عمل کر لے تو انسان کو کسی نہ کسی حد تک کامیابی مل سکتی ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے بہلول سے کہا، اے دانا بہلول، میرے پاس کچھ رقم ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا خریدوں کہ اس سے نفع حاصل کر سکوں۔ بہلول نے اس شخص کو جواب دیا کہ روئی اور لوہا خرید لو۔ وہ شخص روئی اور لوہا خرید لیتا ہے، اور اتفاق سے کچھ ہی دنوں میں روئی اور لوہے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس سے اس شخص کو کافی منافع حاصل ہوتا ہے۔ وہ شخص دوبارہ حضرت بہلول کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اے دیوانے بہلول، میرے پاس بہت زیادہ رقم ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا خریدوں جس سے نفع حاصل ہو۔ یہ سن کر بہلول ان سے کہتے ہیں کہ پیاز اور تربوز خرید لو۔ وہ شخص اپنی پوری رقم پیاز اور تربوز کی خریداری میں لگا دیتا ہے، اور کافی دن گزر جاتے ہیں، خریدار تو کم آتے ہیں اور پیاز اور تربوز گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص غصے میں بہلول کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، جب میں نے پہلی دفعہ تم سے مشورہ کیا تو تم نے کہا روئی اور لوہا خرید لو، میں نے ویسا ہی کیا اور مجھے نفع ہوا۔ دوسری دفعہ تم نے مجھے پیاز اور تربوز خریدنے کو کہا جو سارے سڑ گئے اور مجھے کافی نقصان ہوا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سن کر بہلول مسکرائے اور کہنے لگے کہ پہلے تم نے مجھے دانا بہلول کہہ کر پکارا تھا تو میں نے تمہیں مشورہ بھی دانائی سے دیا تھا، لیکن دوسری دفعہ تم نے مجھے دیوانہ بہلول کہہ کر پکارا تھا اور میں نے دیوانہ بن کر تمہیں مشورہ دیا تھا۔ یہ مثال واضح کرتی ہے کہ آپ کے الفاظ اثر رکھتے ہیں، اور آپ کے وہ الفاظ جو کسی کی بڑائی اور مرتبے میں اضافہ کر رہے ہوں یا کسی کی عزت میں اضافہ کر رہے ہوں، اسے سکون بھی ملتا ہے اور اسے اچھا بھی لگتا ہے، اور دوسری جانب اگر آپ کے الفاظ کسی کو تکلیف پہنچانے والے ہوں، اس کی تذلیل کرنے والے ہوں، تو اسے اس بات کا برا بھی لگے گا اور وہ آپ کی ذات کے بارے میں ہی برا سوچے گا۔ بہلول دانا کے بارے میں ایک آخری واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک دن آپ بادشاہ کے پاس گئے جو اس وقت کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ نے کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پر غور کر رہا ہوں کہ اس بے وفا نے کسی سے بھی نبھا نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر دنیا وفادار ہوتی تو تم آج بادشاہ کیوں بنتے؟ بس اس قصے کو جانے دو اور کچھ سوچو۔ ایک دفعہ بارش کی کثرت سے اکثر قبروں میں ایسے شگاف پڑ گئے کہ مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگی۔ بہلول قبرستان میں چند کھوپڑیاں سامنے رکھے دیکھ رہے تھے کہ اتفاقاً بادشاہ کی سواری بھی آ پہنچی۔ اس نے انہیں اس شغل میں مصروف دیکھ کر پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، بہلول یہ دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اور میرا دونوں کا باپ مر چکا ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی ہے۔
بادشاہ نے کہا کہ مردہ ہڈیوں میں امیری اور غریبی کا فرق ہوتا ہے جو تم پہچان لو گے۔ بہلول دانا نے کہا کہ صرف 4 دن کی امیری پر بڑے لوگ امیر ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ اس بات سے بادشاہ قائل ہو گیا اور اس دن سے حلیمی اختیار کر لی۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ بہلول، بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا۔ ہاں، اگر دانا گننے ہوں تو وہ تو صرف انگلیوں پر ہی گنے جا سکتے ہیں۔